چوتھی بات جس کی پابندی کرنا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں توثیق علمی۔ توثیق علمی، توثیق علمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات آپ نقل کر رہے ہیں، کسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو اس نسبت کا کوئی معتبر حوالہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کسی کی بھی طرف منسوب کر رہے ہیں آپ، کسی کے بھی بارے میں آپ بول رہے ہیں، بولنے سے پہلے آپ کے پاس یہ بات اس کی ہے، یہ بات اس کی ہے، اس کا کوئی معتبر حوالہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اہل بدعت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اہل بدعت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جب میدان تنگ ہو جاتا ہے، میدان تنگ ہو جاتا ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملتا، تو آخری راستہ یہ کہ یہ اختیار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا قول ہے ہی نہیں، ہم تو اس کے قائل ہیں ہی نہیں۔ آپ سب بتا رہے ہیں، آپ کی تیاری اس پر ہے کہ آپ پوری تیاری کر کے گئے، قرآن کی یہ آیت تمہاری گمراہی کی دلیل ہے، فلاں حدیث فلاں تمہاری گمراہی کی دلیل ہے، صحابہ کا فلاں قول تمہاری گمراہی کی دلیل، اسے وہ نہیں چاہیے، اسے پہلے یہ چاہیے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ میری یہ گمراہی ہے، وہ تو میری گمراہی ہے ہی نہیں، وہ مان جائے گا۔ میں مثال دینے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ شیعہ سے بات کریں، شیعہ سے بات کریں، آپ سب جانتے ہیں شیعہ قرآن کے محرف تحریف شدہ ہونے کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، یہ بات مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ قرآن کو شیعہ جو محرف مانتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں، بقی قبرستان کے اندر جو ہے ایک شیعہ سے جو ہے بات ہوئی، اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا، میں نے کہا تم لوگ جو ہے، اس نے کہا کہ مسلمانوں شیعہ سنی کے اختلاف کوئی بڑا نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، سب چھوٹی موٹی باتیں ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اختلاف بنیادی نہیں ہے کہ تم لوگ صحابہ کو کافر مانتے؟ کہا نہیں مانتے، ہم کافر نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا یہ بات بنیادی نہیں ہے، کہ یہ اختلاف بنیادی نہیں کہ قرآن ہی کو تم محرف مانتے ہو؟ کہا نہیں، ہم قرآن کو محرف نہیں مانتے۔ میرے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا کہ کوئی آدمی اپنے بنیادی عقائد ہی سے مکر جائے اچانک سامنے آپ کے۔ تو ایسے موقع پہ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اس کو یہ کہا جائے گا ہو سکتا ہے تم نہیں جانتے ہو، لیکن جس مسلک مذہب کے ترجمان بن کے تم کھڑے ہو، دیکھو اس کی یہ کتاب ہے۔ جیسے شیعوں کے پاس ان کی کتاب ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، ان کے ایک عالم نے لکھی ہے آج سے 800 سال پہلے تقریباً۔ اس کتاب کا نام میں نے لیا، اس کے بروقت اللہ نے ذہن میں ڈال دی بات، میں نے اس کے سامنے کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر تو یہ تمہارے مسلک کے لوگوں نے لکھی ہے کتاب۔ تو پھر وہ اپنا موقع بدل لیا، کہنے لگا کہ نہیں، یہ امامے والے جتنے ہیں ہمارے پاس وہ لوگ مانتے ہیں، ہم جو عوام شیعہ ہیں ہم اس کا ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ پہلے تو پوری طرح انکار کر رہا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں توثیق علمی جس کو کہتے ہیں، یعنی آپ جو بات اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس کا کوئی معتبر حوالہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور معتبر حوالہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے ان کی اپنی کتاب، ان کی اپنی بات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ توثیق علمی بہت ضروری ہے۔ اور میں یہ کہوں تو شاید آپ تعجب نہ کریں کہ اس معاملے میں بڑی کمزوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم علماء کے طبقے میں پائی جاتی ہے کہ کسی کا بھی رد کرنے سے پہلے ہم نے زندگی میں کبھی جو ہے اس کی فکر نہیں کی کہ پہلے یہ طے کر لیں کہ یہ بدعت کہاں لکھی ہوئی موجود ہے، یہ چیز کہاں ہے۔ جو چیز ہمیں سنا دی گئی، بریلوی یہ مانتے ہیں، تبلیغی جماعت والے وہ مانتے ہیں، جماعت اسلامی والے وہ مانتے ہیں، اور ان سے پہلے اگر پیچھے گئے تو جو ہے کچھ اور فرقوں کا نام لے کے شیعہ خوارج یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، ہم نے سن لیا۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی کیا ثبوت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، سامنے والا اگر کہے ہاں یہ میں کہتا ہوں تو تمہارا اقرار کافی ہے، کہتے ہیں نا کہ اقرار جو ہے سید الادلہ کافی ہے، لیکن سامنے والا مکر جائے تو پہلے آپ اثبت العرش ثم انقش۔ تو یہ جو مسئلہ ہے توثیق علمی کا، اس پر محنت کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اب یہاں توثیق علمی کے لیے میں دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ توثیق علمی کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی اصلی کتابوں پر پڑھیں، ضروری نہیں پوری، لیکن یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں وہ کم از کم آپ جو ہے دیکھیں، کم از کم وہ کہ فلاں بات ان کی فلاں کتاب میں فلاں صفحے پہ لکھی ہے، اور ممکن ہو تو اس کی فوٹو کاپی کتاب وغیرہ رکھیں آپ اپنے پاس، یہ بہت ضروری ہے۔ ان کی اپنی کتابوں سے کے حوالے آپ کے پاس ہوں، سب سے پہلی صورت۔ اور دوسری صورت یہ ہے کتاب ان کی نہ بھی ہو، کتاب بسا اوقات ان کی نہ بھی ہو، لیکن ان کے علاوہ بقیہ جتنے لوگ ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی بدعت کے مرتکبین سے ہٹ کر بدعت پہ رد کرنے والے جو علماء ہیں،
رد کرنے والے علماء جو کتابیں لکھتے ہیں اگر وہ علماء معتبر ہیں کہ اعتبار کس سے آتا ہے؟ ایک تو علم ہے، دوسرا تقوی ہے۔ ایک آدمی متقی تو ہے لیکن علمی معیار اس کا کچھ نہیں ہے، ایسے آدمی کا حوالہ بے وزن ہے۔ ایک آدمی علم والا تو ہے لیکن خائن ہے، خیانت کرنے میں معروف ہے، ایسے آدمی کا حوالہ غیر معتبر ہے۔ اگر آپ کسی کی طرف قول منسوب کر رہے ہیں جو اس قول کے قائلین میں سے نہیں ہے، لیکن آدمی ایسا ہے جس کے اندر علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، متقی بھی ہے اور علم والا بھی، دوسرے الفاظ میں امانت بھی ہے، علم بھی ہے، ایسے کسی بھی آدمی کا کم از کم حوالہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کرامیہ یہ بات کہتے ہیں، اب کرامیہ کی کتابیں آپ کو کہاں ملیں گی، کہاں جا کے آپ ڈھونڈیں گے؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مقالات کے نام سے کتابیں لکھی گئیں کہ کس کس فرقے کا کیا کیا قول ہے۔ نقل کرنے والے مثال کے طور پہ شہرستانی ہیں الملل والنحل، یا جو ہے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں مقالات الاسلامیین میں، یہ لوگ خود ان اقوال کے قائلین میں سے نہیں ہیں، لیکن جو اقوال ان لوگوں نے نقل کیے ہیں اس نقل کے اندر وہ علم والے بھی ہیں، اعتبار ہے ان کا پوری امت کے اندر، اور ساتھ میں امانت دار بھی ہیں۔ تو توثیق علمی جو ہوتی ہے کسی کے بھی قول کی، یا تو پہلے نمبر پر ان کی اپنی کتابوں سے ہو، یا ان کی کتابیں نہ ہو، یا آپ کی پہنچ ان کتابوں تک نہ ہو، تو کم از کم ان کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی آپ لیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی معتبر ہو، اور معتبر ہونے کے لیے دونوں چیزیں بیک وقت ہونی چاہیے، امانت بھی ہونی چاہیے، ساتھ میں علم بھی ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ امانت تو ہوتی ہے لیکن علمی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہیں، ان کا نام لینا جو ہے اپنی بات کو غیر معتبر کرنا ہو جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام آپ لیں گے تو علم کا تو لوگ سب اعتراف کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کو لوگ خائن سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس امانت علمی نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے کے بجائے جو لوگ معتبر ہوں ان کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہاں ایک شبہ کا ازالہ بہت ضروری ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تک کسی بھی فرقے پر، گروہ پر، فرد پر رد نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ بنفس نفیس، بذات خود آپ خود اس کے لٹریچر کو، اس کی کتاب کو، اس کے اپنے مراجع کو پڑھ نہ لیں۔ یہ بات سمجھیں آپ، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے بھی بارے میں اس وقت تک بات نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود براہ راست جب تک آپ خود اس کتاب کو پڑھ نہ لیں، آپ ان پہ رد نہیں کر سکتے۔ یہ طریقہ غیر علمی ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بات ایک طرف سے جزوی طور پہ صحیح ہے اور دوسری طرف سے بہت بڑا شبہ ہے جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، سنیے میں جو کہہ رہا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ اگر کسی پہ رد کرنا چاہ رہے تو انہی کے مراجع، انہی کے مصادر کو باقاعدہ جب تک آپ پڑھتے نہیں تب تک آپ کو رد کرنا جائز ہی نہیں، اور آپ کا رد جو ہے غیر علمی سمجھا جائے گا۔ یہ علمی طریقہ نہیں ہے رد کا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ جزوی طور پر اس میں صداقت ہے، وہ بھی بتاؤں گا، لیکن بنیادی طور پہ غلط ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو جو ہے قرآن مجید دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہوتا کیا ہے؟ یہودیوں کی بات، نصارہ کی بات، پچھلی اقوام کی بات سب اللہ تعالیٰ نے نقل کی۔ جب قرآن کا اعتبار ہے تو قرآن میں نقل کی گئی باتوں کا بھی اعتبار ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر اگر یہود پہ رد کر رہے ہیں، یہود کی گمراہی بیان کر رہے ہیں تو پہلے جا کے انجیل پڑھ کر آئیں تبھی رد کریں گے، تورات پڑھ کر آئیں گے تبھی رد کریں گے؟ نہیں، اگر معتبر قرآن جیسی معتبر کتاب میں جب آیا، سچ یہ ہے کہ قرآن جتنا معتبر ہے انجیل اتنی معتبر نہیں رہ گئی۔ تو اسلامی شریعت کی طرف سے یہ اصول ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی کی بنیاد پہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سلف صالحین کے منہج سے جڑے وہ معتبر علماء، جو علماء اس میدان میں اپنا اعتبار علمی اعتبار سے بھی اور امانت داری کے اعتبار سے بھی رکھتے ہیں، ان علماء کی کتابوں کے حوالے سے رد کرنا عین علمی رد ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر علمی ہے، ان کو اس اصل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ سامنے والے پر حجت قائم کرنے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات اسی کی کتاب سے آپ بتائیں۔ یہ بہتر ضرور ہے، اس کے فائدے ضرور ہیں، اور یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی وہ حصہ ہے جو میں نے کہا کہ جزوی صداقت ہے، جزوی طور پہ صحیح ہے بات، لیکن اگر بروقت آپ کے پاس موجود نہیں، آپ ان کی کوئی کتاب پڑھ نہیں سکیں تو آپ کیا رد نہیں کریں گے؟
ایسی کوئی بات نہیں.